مقدس معطر مطهر منور نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الأقم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبرائيل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب تعوده والمقصود جوده سيد المرسلين أنيس الغربين الملقب بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة صلوات پڑھے اس کو تھوڑا آگے بڑھا تو شاید کچھ آواز کور ہو جائے. تھوڑا آگے بڑھا بس صحیح ہے. نیچے مت کرو بس. صلوات پڑھیں آپ حضرات. عزیزان محترم، الحمدللہ آپ حضرات کے درمیان میں جو سلسلہ گفتگو چلتا رہا وہ یہ رہا کہ معرفت اہل بیت کیا ہے. معرفت پہچاننے کو کہتے ہیں، ماننے کو نہیں کہتے. ماننے کا کیا، کوئی بھی کسی کو کچھ بھی مان لیتا ہے، تو ماننا معنی نہیں رکھتا. معرفت جہاں آتی ہے وہاں قربانی آ جاتی ہے. ماننے والا قربانی نہیں دیتا، پہچاننے والا قربانی دیتا ہے. تو اہل بیت اطہار کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، ہم اس کے لیے جتنا شکر کرے کم ہے. جتنا اللہ کا شکر کرے وہ کم ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا. حیوان بنا دیتا تو کیا ہم ترقی کر کے انسان بن جاتے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پھر اس کا عظیم شکر ہے کہ اس نے مذہب اسلام پر ہمیں پیدا کیا. پھر ہمارے خمیر میں محبت علی ابن ابی طالب لکھ دی. اس لیے دنیا ہم کو دو ناموں سے جانتی ہے. ایک وہ، ان بچوں کو ذرا الگ الگ بٹھا دیجیے گا، آپ ادھر صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. دنیا ہمیں دو ناموں سے جانتی ہے. ایک، ہمیں جعفری کہا جاتا ہے. جعفری کے معنی کیا ہے؟ ایک ہمارے دوست ذرا مسخرے قسم کے تھے. وہ کہتے تھے کہ جعفری کا مطلب ہے جنت میں جا فری. جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کہ چھٹے امام کو موقع ملا جتنا موقع ان کو ملا فروغ دین کی، اشاعت دین کے لیے، اتنا دیگر ائمہ کو نہیں ملا. زیادہ تر ہمارے ائمہ یا تو قید خانوں میں رہے یا
بالکل ٹائٹ سیکیورٹی میں رہے. تو امام کو اتنا موقع ملا کہ انہوں نے سب سے پہلے ایجوکیشنل سینٹر جو تھا قائم کیا، یعنی یونیورسٹی جس کو کہنا چاہیے. اور یونیورسٹی بھی کیسی؟ یونیورسٹی کسے کہتے ہیں؟ جس میں الگ الگ شعبے ہوں، کامرس بھی ہو، سائنس بھی ہو، فلسفی بھی ہو، جیوگرافی بھی ہو، ہسٹری بھی ہو، پھر ادبیات بھی ہو، کیمسٹری بھی ہو. آپ سوچئے گا اس وقت اس یونیورسٹی میں 4000 ڈے اسکالرز تھے جو آ کے پڑھ کے چلے جاتے تھے، اور 2000 ہاسٹل میں رہنے والے تھے. 6000 اسٹوڈنٹس، 2000 کو کھلانا پلانا سب ان کی طرف سے. کون کہتا ہے ہمارے ائمہ غربت کی زندگی جیے؟ نہیں، قناعت کی زندگی جیے. وہ چاہتے تو کچھ بھی کھا سکتے. لنگر امام حسن مشہور ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی آ جائے، کتنے بھی آ جائے. اکثر قافلے جو جایا کرتے تھے بزنس وغیرہ کے لیے، وہ ان کے یہاں آتے، کھاتے، پھر نکلتے. کبھی کیوں، کس لیے، یہ کچھ نہیں کہا. تو اللہ نے ہر شے دے دی تھی لیکن صبر سے کام لیا. تو 2 باتیں ہیں، ایک جعفری کہا جاتا ہے، تو یونیورسٹی ایسی یونیورسٹی. اچھا آپ ایک بات پہ غور کیے کبھی؟ ہسٹری کا اگر پروفیسر ہے تو وہ سائنس نہیں پڑھاتا. کیا عرض کر رہا ہوں؟ سائنس کا پروفیسر ہے، میتھس نہیں پڑھاتا. میتھس کا پروفیسر ہے تو ادب نہیں پڑھاتا. اب اٹھا کے دیکھیے، جو یونیورسٹی امام نے کھولی تھی، امام سے ہٹ کے کوئی تعلیم دینے والا تھا. پیریڈز الگ الگ ہوتے لیکن پڑھانے والا ایک ہوتا. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے تھا دنیا کو ماننے کے لیے؟ اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ ہمیں اثنا عشری کہتے ہیں، یعنی 12 کے ماننے والے. 12 کے اعداد اللہ کو بڑے پسند ہیں. دن کی گھڑیاں بنائی کتنی؟ 12. رات کی گھڑیاں بنائی 12. اچھا یہ انگریزوں کو پتہ نہیں کہاں سے مل گیا، انہوں نے بھی ایک گھڑی بنائی، اس میں کتنے؟ اور ہر ایک کے بیچ میں 5 کا وقفہ، اور سب سے بیچ میں 3 کانٹے جو 12 کا صدقہ ہوتے رہتے ہیں. تو عزیزان محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجیے. اللہ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا، اسلام گھرانے میں پیدا کیا، ایمان کی گود کی ہوا دی، اور ہم پروان چڑھے ہیں مجلس حسین کے سائے میں. ایک بلندتر صلوات پڑھے ورنہ. پھر بھی حسد کرنے والوں نے نہیں مانا. اچھا دیکھیے ایک بات میں آپ سے کروں، رسول نے جو کچھ کہا سب نے مانا. مانا نہیں مانا؟ اور کوئی چیز رسول نے ایسے نہیں دی، چھپا چھپا کے دی. اللہ ہمیں دیا، چھپا کے دیا. آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ میں نے بھی نہیں دیکھا. مانتے کیوں ہیں؟ رسول نے کہا. اللہ چھپا ہوا ہے، سب مانتے ہیں. جنت چھپی ہوئی ہے، سب مانتے ہیں. دوزخ چھپا کے دیا، سب نے مانا یا نہیں مانا؟ قبر کا عذاب چھپا کے دیا، سب نے مانا. تو عزیزان محترم، جتنی چیزیں رسول نے چھپا کے دی سب نے مانی. جس کو اٹھا کے دیا،
جس کی فضیلتوں کو خدا عیاں کرنا چاہے اسے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ رسول تشریف فرما ہے، چاہنے والے سامنے بیٹھے ہوئے، اچانک سب نے ایک چنگاڑ سنی، خطرناک آواز، گھبرا گئے، ڈر گئے۔ ڈر کے اس آواز کی طرف دیکھا تو ایک دیو قامت، عجیب شکل و صورت، عجیب ہیولہ، عجیب جسامت، بڑی بڑی آنکھیں، بڑے بڑے دانت، اور پہاڑ جیسا آدمی چلا آ رہا ہے سامنے سے، اونچا پورا، اور اس طرح سے اس کی آنکھیں سرخ ہیں کہ لوگ دیکھ کے ڈر گئے۔ جیسے وہ آیا اس نے کہا تم میں محمد کون ہے؟ جلدی سے پیچھے، ہم نہیں بھائی، وہ ہے، وہ ہے محمد۔ اب وہ رسول اللہ کی طرف جڑا، جیسے چلا، کیا کہنا میرے معصوم رسول کا، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آنکھوں میں ایک طرح کی چمک ہے، نہ ماتھے پہ خوف کا پسینہ، نہ جسم میں کسی قسم کا لرزہ۔ کیا بات ہے، کیوں آیا ہے؟ سرکار میں آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے آیا ہوں، ذرا بتا دے ان کو بھی تو کون ہے، کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ سرکار میں نوح کے زمانے کا جنات ہوں، نوح کے زمانے کا، اللہ نے مجھے بہت بڑا بنایا، لیکن مجھے آپ کے پاس آنا تھا، لہٰذا بہت چھوٹا بن کے آیا ہوں۔ اگر میں اصلی شکل میں آ جاتا تو یہ جتنے آپ کو دکھا رہے تھے سب ختم ہو جاتا۔ میں نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہ تیری پریشانی کیا ہے؟ کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا بنایا۔ جب کسی کو اللہ بڑا بنا دے تو اس میں خندہ پیشانی آنی چاہیے، اکڑ آ جائے تو وہ عقلاً بڑا نہیں ہے، جسامتاً بڑا ہے۔ عقلاً بڑا کون ہوتا ہے؟ جو خندہ پیشانی۔ کل کی مجلس میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں سر کے جھکانے والے پسند ہیں، سر کے اٹھانے والے پسند نہیں۔ کہا کہ جب نوح کا طوفان آیا، ساری دنیا ڈوب گئی، پہاڑ ڈوب گئے، تو پانی میری کمر تک آیا۔ مجھے اتنا بڑا بنایا تھا اللہ نے، تو مجھ میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اللہ والوں کی کشتی جا رہی ہے، جس میں سب اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور میرا دل چاہا کہ ان کو پریشان کروں، لہذا میں نے پانی پہ ہاتھ مارنا شروع کیا۔ جیسے میں نے ہاتھ مارنا شروع کیا، پانی میں ایک مرتبہ جوش آیا، لہریں اٹھی، کشتی ڈگمگائی۔ جب کشتی ڈگمگائی تو جو نوح کے ساتھ تھے ان کے ایمان بھی ڈگمگائے۔ ہم نے آپ کا بھروسہ کر لیا تھا، اب بتائیے کیا کیا جائے؟ اب ہم ڈوب جائیں گے، یہ ہمیں مار ڈالے گا، یہ جنات ہے۔ تو میں محظوظ ہو رہا تھا، خوش ہو رہا تھا ان کو پریشان کر کے۔ اتنے میں جناب نوح نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار یہ کہاں سے یہ بلا وارد ہو گئی؟ جیسے تو نے طوفان سے بچایا، اس سے بھی بچا، مجھے بھی، میرے چاہنے والوں کو بھی۔ کہا جبرائیل جاؤ سلیقہ دعا سکھاؤ، کہ دعا مانگنا ہو تو ایسے مانگو، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی وغز حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہا یہ 5 کون ہے کہ جن کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا؟ ان کا واسطہ دے کے دعا مانگو۔ تو اب نوح نے دعا مانگی۔ جیسے نوح نے دعا مانگی، میں تو مغرور تھا، میں مسکرا کے ادھر دیکھ رہا تھا، دیکھتا ہوں کون بچائے گا۔ اتنے میں نے دیکھا ایک گھوڑا سوار نقاب پوش سمندر کی لہروں پہ گھوڑا دوڑاتا چلا آ رہا ہے۔
جب میں نے گھوڑے کو پانی پہ دوڑتا ہوا آتا دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے، ایک ادا سے پہچان گیا ہم جیسا نہیں ہے۔ اب میں گھبرایا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک مرتبہ نقاب ہٹا کے اپنے چہرے کو دکھایا، کہا پہچان لے، پہچان لے، آئندہ تجھے میرا سامنا پھر سے کرنا پڑے گا۔ اب اس کے چہرے پہ وہ ہیبت تھی کہ میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور ایک ہاتھ پانی پہ رکھا، کہ تھم جا، پانی تھم گیا۔ اس کے بعد اپنے گیسو کے ایک بال کو توڑ کے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھا، کہ توڑ لے اگر طاقت ہے۔ دیکھیے غرور کو کیسے ختم کرتا ہے اللہ۔ بال ہوتا ہے بہت زیادہ نازک، اس سے ہاتھوں کو باندھا کہ تجھ سے اگر ہو سکے تو توڑ، یا جا پوری کائنات میں توڑوا کے دکھلا دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بعد تو وہ غائب ہو گئے، میں نوح کے پاس گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، یہ توڑ دو۔ کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہ پھر میں کیا کروں؟ کہ ہر نبی کے پاس جا، جو نبی آتا جائے جا، لیکن تیرا مسئلہ ہوگا آخری نبی کے پاس۔ تو میں ہر نبی کے پاس جاتا رہا، سبھی یہ کہتے انتظار کر، انتظار کر، انتظار۔ پتہ چلا انتظار میں کامیابی ہے۔ میں منتظر رہا کہ آپ کب تشریف لائیں گے۔ اب مجھے جیسے خبر ہوئی میں آ گیا آپ کے پاس، میرے ہاتھ کھول دیجئے۔ ابھی کہتے کہتے اچانک اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پتے کی طرح کانپنے لگا۔ کیا ہوا؟ سامنے سے دیکھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب آ رہا۔ کیا ہوا؟ کہ یہی تو تھے جنہوں نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا۔ کہ یا علی پچھتا رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، کھول دو اس کے ہاتھ۔ کہ بہت مغرور تھا اس لیے میں نے اس کو باندھ دیا تھا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کھول دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فوراً اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی آگے بڑھے، ہاتھوں کو کھولنا چاہا، نبی نے کہا رک جاؤ یا علی، تمہاری شرط پوری ہوگی، میری بھی ایک شرط ہے، یہ کہا علی ولی اللہ۔ اب جیسے کہا مولا نے جا کے ہاتھ کھول دیا۔ اب آپ کے مزاج کی بات کروں، لا الہ الا اللہ کہتا رہا، ہاتھ بندھے رہے، محمد رسول اللہ کہتا رہا، ہاتھ بندھے رہے، علی ولی اللہ کہا، ہاتھ کھل گئے۔ صلوات پڑھے ورنہ فضیلت جب اللہ عیا کرنا چاہتا ہے کوئی نہیں چھپا سکتا۔ فضیلتوں کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن لوگ حسد کے شکار ہو گئے۔ اہل بیت سے حسد، علی سے حسد۔ اچھا حسد میں انسان دوسرے کا تو نقصان کرنا چاہتا ہے یا اپنا بھی کر لیتا ہے۔ ایک حکایت ہے چھوٹی سی جو ہم نے کبھی بچپن میں پڑھی تھی۔ شیطان نے دیکھا کہ ایک مومن بندہ اللہ کا اتنا پرہیزگار بندہ ہے کہ وہ کبھی اس کو یہ بہکا نہیں سکا، بہت کوشش کی، نہ اس کی نماز سے اس کو دور کر سکا، نہ اس کے روزوں سے دور کر سکا۔ آخر میں پریشان ہو کے سوچا میں کیا کروں۔ ایک دن دیکھا کہ وہ مومن بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، پروردگار مجھے دولت چاہیے، دولت چاہیے، غربت اب برداشت نہیں ہوتی۔ کہ ہاں یہ ایک طریقہ ہے، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ جیسے مسجد سے باہر نکلا، سامنے سے آ گئے سرکار۔ کہ دولت چاہیے؟ کہاں میں دوں گا۔ کہ بھائی آپ کون؟ کہ اس سے تم کو کیا لینا دینا، آپ کو اتنی محبت کیوں؟ کہ نہیں تم سے محبت ہے، دولت دینا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہ کیا ہے؟ جتنی تم کو دوں گا اس کا ڈبل تمہارے پڑوسی کو دوں گا۔
دیکھیے حسد کیا چیز ہوتی ہے. کہا دے لو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کیا چاہیے تم کو؟ کہا مجھے بہترین مکان چاہیے. کہ اچھی بات ہے، جاؤ جا کے سو جانا، صبح جب اٹھو گے تو اپنے مکان میں اٹھو گے. اب وہ سویا، صبح دیکھا بہترین بنگلے میں ہے، بہت اچھا مکان ہے، لیکن نہ نوکر ہے، نہ چاکر ہے، نہ سامان ہے. پھر یاد کیا تو پھر حاضر ہو گیا. کہا کہ کیسے سوؤں بھائی، کچھ سونے کے لیے انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں. کہا یہ بھی مل جائے گا، نوکر چاکر کنیزیں غلام سب مل جائے گی. آج سونا صبح اٹھنا. اب یہ انتظار، رات ہوئی، سوئے، اٹھے صبح میں، نوکر بھی ہے، چاکر بھی ہے، الماریاں بھی ہے، اس میں راشن بھرے ہوئے ہیں، کپڑے بھرے ہوئے. تو شک ہوا کہ آخر یہ کس کے ہے. کہ ادھر آؤ. ایک نوکر سے بولا میں کون؟ کہ آپ ہمارے آقا. کہ واقعی میں تمہارا آقا. یہ سارا سامان کس کا؟ کہا آپ کا. اچھا. اب یاد آیا اس نے کہا تھا پڑوسی کو ڈبل دوں گا. باہر نکل کے دیکھا تو ایسے 2 بنگلے، جتنے غلام اس کے ڈبل اس کو، جتنی کنیزیں اس کی اس کے ڈبل اس کو. اب سوچا اس کا کیا نہیں ہے وہ مانگ لیتا ہوں. دیکھا کہ واچ مین نہیں ہے. پھر یاد کیا آ گیا. کہا کہ کوئی واچ مین تو ہونا چاہیے. کہ ٹھیک ہے وہ بھی مل جائے گا. دوسرے دن دیکھا تو حبشی واچ مین. کہ بھائی تو کون ہے؟ آپ کا واچ مین ہوں سرکار. اب ادھر دیکھا تو 2 عجیب بات ہے. پھر یاد کیا کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے. دوسرے دن اٹھا، بہترین گاڑی آ گئی. برابر میں دیکھا تو ایک بنگلے کے سامنے 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، 2 بنگلے، 4 گاڑیاں ہو گئی اس کو. اب حسد پیدا ہوا. اب سوچا کیا مانگوں کیا مانگوں. اس مرتبہ پلان کر کے بیٹھا. یاد کیا تو آ گیا شیطان. کیا چاہیے سرکار؟ ایک آنکھ پھوڑ دے میری. شیطان پریشان. آنکھ پھٹ جائے گی تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھے جو دیتا ہے ڈبل اس کو دیتا ہے. میری ایک آنکھ تو رہے گی دیکھنے کے لیے، اس کو ڈبل کیا ٹربل بھی دے دے، وہ دیکھے گا کیسے؟ تو دونوں آنکھیں اس کے پھوڑ دے گا. تو عزیزان محترم، حسد بڑی بری بلا کا نام. حسد کرتا کون ہے؟ جب اپنے میں وہ کوالٹی نہیں دیکھتا ہے جو سامنے والے کے پاس ہے. تو حسد، رشک الگ چیز ہے. رشک اسلام نے بہترین کہا ہے. رشک کیا ہے؟ سامنے والا حافظ قرآن ہے، بہترین آواز سے پڑھتا ہے، میں بھی اس جیسا پڑھوں گا. یہ رشک ہے. حسد کیا ہے؟ وہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کا نام ہو رہا ہے، میرا نام نہیں ہو رہا ہے. یہ حسد ہے. حسد بری. اللہ کو میں پسند نہیں ہے. جناب سلیمان کو اللہ نے ساری حکومت دے دی تھی. زمین پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، چرندوں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت. اتنا بڑا کوئی بادشاہ نہیں گزرا سوائے اہل بیت کے. سلیمان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. جنات ان کے تابع، انسان ان کے تابع، پرندے ان کے تابع، جانور ان کے تابع. ایک دن انہوں نے کہا کہ میں محل کی چھت پہ جا رہا ہوں، ذرا سیر کرنا چاہتا ہوں، خبردار کوئی میرے پرائیویسی میں خلل نہ پیدا کرے. اللہ کو میں پسند نہیں تھی. کہ جا ملک الموت، اسے سکھا کے آ کہ اللہ میں پسند نہیں کرتا. کہا تھا نا خبردار میری اجازت کے بنا کوئی ادھر نہ آئے. ملک الموت پہنچے، دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے سے آ رہا ہے. سلیمان نے کہا کہ آنے والے، تو نے سنا نہیں تھا؟ میں نے یہ اعلان کیا میری اجازت کے بغیر کوئی اوپر نہیں آئے گا. نے کہا مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میں جس سے اجازت لے کے آتا ہوں وہ سب سے بڑا ہے. سمجھ گئے؟ یہ اللہ ہے جس کی بات یہ کر رہا ہے. تو یہ ملک الموت ہے. کہ تم ملک الموت ہو؟ کہاں؟ کیوں آئے ہو؟ کہ آپ بہتر جانتے ہیں کیوں آئے ہو. آیا ہوں روح قبض کرنے کے لیے. کیا اس کا مطلب روح قبض کر کے ہی جاؤ گے؟ کہ ہاں وہ میری ڈیوٹی ہے. کہ دیکھو میں اس وقت دھوپ میں کھڑا ہوں، ذرا میں جاؤں میرے بیوی بچوں سے مل کے آؤں؟ کہ نہیں، اب آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے. کہ دیکھو دھوپ میں کھڑا ہوں، سائے میں چلا جاؤ؟ کہ نہیں. کہ کھڑا ہوں بیٹھ جاؤں؟
نہیں، اللہ بتا رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا تھا آج اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ ملک الموت سے پرمیشن چاہتا ہے، اور ملک الموت کہتے ہیں میں جب آ جاتا ہوں کسی کو پرمیشن نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا اچھا، اس کی میں کم کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو بھی میں کا شکار ہو گیا۔ اب میں تجھے ایسے در پہ بھیجوں گا جہاں بغیر پرمیشن کے اندر نہیں جا سکتا۔ در سیدہ پہ کھڑا ہو گیا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نہیں، اسے کہتے ہیں اتھارٹی۔ ایک صلوات پڑھے ور محمد معاویہ کیا تھا؟ امیر شام میں کا شکار تھا۔ اگر علی سخی تھے تو میں بھی سخی بن کے دکھاؤں، بن کے دکھانا اور بات ہے، کیا عرض کر رہا ہوں، فطرتاً سخی ہونا اور بات ہے۔ کہ سنا ہے کہ علی بہت جو آتا تھا اسے دیتے تھے، ہمارے خزانے میں دولت بھری ہوئی ہے، لہٰذا اس کے دروازے کھول دو۔ آج بولو اگر علی دیتے تھے تو کیا بات ہے، میں بھی دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، جب دروازے کھل جاتے ہیں دینے کے تو لینے والوں کی کمی نہیں ہوتی، لین لگ گئی۔ کسی نے جا کے امام حسن سے کہا کہ آپ کے بابا کی بات کر کے کہہ رہا ہے کہ میں بھی ایسا بن سکتا ہوں، کہ اگر ایسا نہ کہا ہوتا تو میں نہیں جاتا، دفاع کرنا مجھ پہ ضروری ہے، میں جاؤں گا، اسے بتاؤں گا اس کی اوقات کیا ہے، کہاں میرا بابا، کہاں یہ آیا۔ آئے امام تشریف لائے، لانے کے بعد کہا کہ دیکھو میرا بابا میں اور تم میں بڑا فرق ہے، تمہارے سامنے جو آتا ہے دے دیتے ہو، لیکن میرا بابا عقل دیکھ کے دیتا تھا، عقل دیکھ کے دیتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیوقوف کو دولت مل جاتی ہے تو اس بندر کے جیسا ہو جاتا ہے جس کے ہاتھ میں کتر آ جاتی ہے۔ تو کہا کہ اچھا، عقل دے کے دیتے تھے، کہاں؟ فوراً، مکار تو بہت تھا، مکار ہونا اور شے یا عاقل ہونا اور شے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ جناب عقیل عاقل تھے، عقل والے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ جناب عقیل کی حالت تنگ تھی تو امیر شام نے ان کو بلوایا، کہا کہ میں آپ کو دولت دینا چاہتا ہوں، 1,00,000 اشرفیاں دوں گا، لیکن میری ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی۔ کہ کیا ہے؟ ممبر پہ جائیے، نعوذ باللہ، جا کے مولا علی پہ لان تان کر کے اتریے۔ کیا 1,00,000 اشرفی دے گا؟ کہاں گئے؟ کہ لعنت لعنت لعنت، اتر کیا ہے وہ لے کے جانے لگے۔ یہ کہ آپ نے نام بھی نہیں لیا؟ کہ لعنت کہہ دینا کافی ہے، وہ خود ڈھونڈ کے چلی جاتی ہے جو صاحب لعنت ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے ور محمد اب کیا ہوا؟ حیدری، ایک صلوات پڑھے ور محمد کہ اب تک کتنی دولت بڑھ گئی؟ کہا کہ صبح سے لائن لگی ہوئی اور ہم دیتے جا رہے ہیں۔ کہ کتنی ہے؟ کہ ابھی بہت ہے۔ کہ اب تک جتنی ہے اس کو حساب کرو۔ کہ 5,00,000 درہم صبح سے اب تک ختم ہو گئے، اتنے ہی دے دو حسن کو لا کے۔ امام نے کہا مجھے اتنا کیوں؟ کہ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ آپ کے بابا عقل دیکھ کے دیتے تھے، اب تک جو آئے تھے وہ اور تھے، آپ اور ہیں، لہذا 5,00,000 اشرفیہ آپ کی۔ امام نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، لینا پڑے گا۔ اب حکومت کی طاقت اس کے ہاتھ میں۔ مولانا خاموش ہو گئے۔ اب معاویہ کا غلام دیکھ رہا تھا، ساقی کوثر کا لال ہے، 5,00,000 اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، سوچا آگے بڑھ کے کچھ خدمت کر دوں تو مولا مجھے بھی کچھ دے دیں گے۔ دوڑ کے گیا، جب امام کھڑے ہوئے تو جوتیوں کو سیدھا کیا۔ امام حسن نے کہا یہ 5,00,000 تیرے۔ حیران ہو گیا معاویہ، کہنے لگا یہ کیا 5,00,000 آپ نے اس کو دے، اتنی بڑی رقم؟ کہا تو جسے بڑی رقم سمجھتا ہے ہم اپنی جوتی سیدھا کرنے والوں کو دیتے تو سوچ لے ہم اپنے چاہنے والوں کو کیا دیتے ہوں گے۔
حسد نے اتنا اس کو برا بنا دیا تھا، پہلے سے فطرتاً برا تھا۔ ابھی موقع نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ ایسا موقع ہوا پھر آنا تو ڈیٹیللی ہسٹری میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بنی امیہ میں اور بنی ہاشم میں کیوں پرابلمز آئیں، یہ جتنی جنگیں ہوئی اس کی ریزنز کیا تھے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ایک صلوات پڑھے بر محمد سب سے اہم چیز ایک لفظ میں کہا جائے تو حسد۔ حسد بڑی بری بلا ہے۔ حسد میں انسان کیا ہوتا ہے؟ خود جلنے لگتا ہے، اللہ تو بعد میں جہنم میں ڈالے گا، جلنے لگتا ہے، اندر سے جلتا ہے۔ حسد کرنے والے کے اللہ کیا کہتا ہے کہ ایسے جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں حاسدوں کو رکھا جائے گا، اور وہ طبقہ ایسا ہوگا سب سے پہلے وہ دل کو جلائے گا۔ جہنم کی آگ دل کو پہلے جلائے گی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلے چمڑی جلتی، پھر اس کے ٹیشوز جلتے، مسلز جلتے، ہڈیاں جلتی، تب جا کے دل کا نمبر، کیونکہ ہڈیوں کے پیچھے ہے۔ اللہ سب سے پہلے وہاں جلائے گا، بعد ہڈی جلے گی، یعنی ریورس آپریشن۔ تو اتنی تکلیف ہوگی، کہے گا پروردگار تو میرے دل کو کیوں جلاتا ہے؟ کہ تو نے میرے مومنوں کے دل کو جلایا تھا، حسد کر کے جلایا تھا، لہٰذا تیری سزا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے جب دل جلتا ہے نا انسان کا، اگر آگ لگ جائے خدا نخواستہ کسی کا سینہ جل جائے تو مر جاتا ہے۔ کیوں؟ دل گرمی برداشت نہیں کرتا۔ ہاتھ جل جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے، پیر جل جائے، کٹ جائے، نکل جائے، آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ دل جہاں جلا ختم ہو جاتا ہے۔ حاسدوں کا پہلے دل جلتا ہے اور موت نہیں آتی، تڑپ تڑپ کے بندہ کہتا ہے پروردگار موت دے دے۔ کہا نہیں، تو نے بہت مومنین کے دلوں کے ساتھ کھیلا تھا، تجھے آگے بڑھنا ہے، اس عذاب کو سہنا پڑے گا۔ تو اذان محترم، اللہ حسد جیسی بیماری سے سب کو محفوظ رکھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کے دلوں میں حسد نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے دل میں حسد ہے، مولا کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب وہ چاہے لاکھ اتنی بڑی داڑھی رکھ لے، دو دو ہاتھ میں تسبیحیں پکڑ لے، جی ڈبل ڈبل ٹوپی پہن لے، مطلب جتنا ظاہر کرنا چاہے، جیسا چاہے لباس پہن لے، لیکن اس کا اصلی چہرہ قیامت میں سامنے آئے گا۔ حسد کرنے والے کا جسم انسان کا ہوگا اور چہرہ کتے کا ہو جائے گا۔ تو پوچھیں گے لوگ یہ کون ہے؟ کہ یہ حاسد تھا۔ لہذا اللہ حاسد کو اس طرح عیاں کرے گا کہ سب دیکھ لو کیا حالت ہوئی ہے حسد کی۔ تو اذان محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو مجلس حسین میں آتے ہیں نا، مولا حسین بچا لیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی خطیب کی بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اپنا نیچر بدل دیتا ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ سوچئے آپ، محمد حنفیہ مولا کائنات کے بیٹے، امام حسن بھی مولا کائنات کے بیٹے، لیکن فرق کیا تھا؟ مولا کائنات محمد حنفیہ کو بہت چاہتے تھے کیونکہ بہت بہادر تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے مولا عباس کے بڑے بھائی ہوں تو کیا ان کی طاقت ہوگی۔ ایک مرتبہ امیر شام نے دعوت دی اپنے ٹیرس کے اوپر، محل کے اوپر، اور 2 حبشی پہلوانوں کو بلایا کہ یہ علی کا بیٹا جب آئے گا میں بالکل ٹیرس پہ کھانے کے بہانے سے بلاؤں گا، دونوں پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینک دینا۔ تو اچھی بات ہے، بہت بڑے پہلوان تھے آگے، اور جیسے کھانے کے لیے بیٹھے اتنے میں اس نے اشارہ کیا، 2 پہلوان آگے بڑھے۔ علی کے لال نے سمجھ لیا آنکھوں سے ان کے کیا ارادہ رکھتے ہیں، اٹھے، دونوں کو کالر سے پیچھے گردن سے ایسے پکڑ کے اٹھائے جیسے آپ بلی کے بچے کو اٹھاتے تو کیسا آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، ہاتھ پیر بھی نہیں مارتا ہے، بالکل ایسے محل کے باہر دیوار سے کہا کہ معاویہ تو نے ان چوزوں کو میرے لیے چنا تھا، یہ سمجھ لینا کہ یہ علی کا لال ہے۔ ایسے اگر تو 10,000 بھی لے کے آئے
اور چاہے کہ مجھے دھوکے سے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتا جب تک کہ ہم اپنے ارادے سے راضی نہ ہو جائیں۔ جنگ صفین میں بار بار مولا کائنات بھیجتے تھے، جا بیٹا لڑ کے آ۔ دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ محمد حنفیہ، جا بیٹا محمد لڑ کے آ، بتا تو علی کا بیٹا ہے۔ پھر جنگ کرتے آتے، بابا بڑی پیاس لگی ہے، شربت دیتے، شہد کا شربت دیتے، دیکھو بیٹا یہ یمن کا ہے، اس کو پیو تمہیں طاقت آ جائے۔ محمد حنفیہ کہتے بابا کے ہاتھ سے جب جام ملتا، ایک گھونٹ پیتا، سارے زخم ختم، سارے درد ختم، ایسا لگتا جیسے میری طاقت واپس آ گئی، پھر میں جنگ کے لیے چلا جاتا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ بس بہت تھک گئے ہو، اب ذرا جا کے آرام کرو۔ ایک منافق موقع دیکھ رہا تھا، جیسے محمد حنفیہ خیمے میں لیٹنے کے لیے گئے استراحت کے لیے، اتنے میں آ گیا، کیا میں آپ کے پیر دبا دوں؟ ہاں نہیں، مجھے پیر دبانے کی ضرورت نہیں، یہ بتا آیا کیوں؟ کہا نہیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے آپ پہ۔ کیا کہ آپ کے بابا بہت ڈفرینسیشن کرتے ہیں، حسن و حسین کو تو بھیجتے نہیں ہیں، آپ کو بار بار بھیجتے۔ اتنا سننا تھا، غضب میں آئے، آ کے کہا تیری یہ مجال کہ میری زندگی میں میرے سامنے میرے بابا کے خلاف تو بہکاتا ہے، یہ کہہ کے تلوار اٹھائی۔ کہا میں آپ سے ایک ڈاؤٹ پوچھ رہا تھا، کلیئر کر دیجئے، میں چلا جاؤں گا۔ کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو سن، بیٹھ جا۔ کہ یہ تیری آنکھیں ہیں؟ کہاں؟ اور یہ تیرے کان ہے؟ کہاں؟ یہ تیرے ہاتھ ہے؟ کرتا کیا ہے اس سے؟ کہ ہاتھوں سے کام کرتا ہوں، آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کانوں سے سنتا ہوں۔ کہ اگر تیری آنکھ کے لیے میں پوچھوں یہ اچھی ہے یا یہ ہاتھ اچھے ہے، کس کو چنے گا؟ کہ ہاتھ بھی میرے ہیں، آنکھیں بھی میری ہے۔ کہ نہیں، اگر کوئی تیر تیری آنکھ کی طرف آ رہا ہے تو کیا کرے گا؟ کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو روک لوں گا۔ کہ کیوں؟ ہاتھ تیرا نہیں ہے؟ ہاتھ تیرا نہیں ہے؟ کہ ہے میرا ہی ہے۔ آنکھ تیری ہے؟ کہاں؟ پھر اپنے ہی ہاتھ کو اپنی آنکھ بچانے کے لیے کیوں پیش کرتا ہے؟ کہ آنکھ ضروری ہے، ہاتھ زخمی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ کہ یہی تو میرا بابا کرتا ہے، حسن و حسین میری بابا کی آنکھیں ہیں، میں میرے بابا کے ہاتھ ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا تو عزیزان محترم، اب میں مجلس کو سمیٹنے لگا ہوں کیونکہ وقت بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، انہیں پہچاننے کا حکم ہے، ماننے کا نہیں۔ مان تو سبھی رہے، چاہے ہندو ہے وہ بھی مانتا ہے، مسلمان ہے وہ بھی مانتا ہے، اور مجلس حسین سے ہمیں پہچان ملتی ہے۔ ایک چھوٹا سا فارمولہ آپ کو دوں گا، وہ یہ ہے کہ جب مجلس حسین کو جانا تو مینٹلی پریپیئر ہو کے آنا کہ کچھ لے کے جاؤں گا، اور جو یہاں آتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کچھ دے کے جائے۔ اگر یہ دیتا نہیں ہے تو یہ اپنے مجلس کے ساتھ یا ممبر کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ لے نہ سکے تو آپ نے مجلس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پتہ نہیں کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ ایک جملہ ایسا نکل جاتا ہے ذاکر سے، خطیب سے، جو دل کو چھو لیتا ہے۔ کب چھوتا ہے؟ جب دل صاف ہوتا ہے، حسد سے دور رہتا ہے، مزاج میں صبر ہوتا ہے۔ یہ ضد ہے، مزاج میں صبر نہیں رہا تو انسان اس جملے کو غلط لیتا ہے۔ حسد نہیں رہا تو انسان جملے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حسد ہے تو پھر وہ جملے بھی اسے برے لگتے۔ اگر کسی انسان سے محبت ہو جائے، اس کی مسکراہٹ سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے رونے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ کیوں رویا؟ کیا ہو گیا؟ تاکہ اسے کسی طریقے سے میں دلاسا دے دوں۔ تو عزیزان محترم، حسد جیسی بلا سے اگر کبھی خدا نہ خواستہ محسوس کیے، چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا، مولا اگر ہم کسی کے لیے حسد محسوس کریں تو ہم کیا کریں؟ کہ فوراً اسی وقت کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہنا پروردگار
میں دعا کرتا ہوں کہ شیطان مردود کے شر سے مجھے بچا۔ تو وہی حسد محبت میں بدل جاتی ہے۔ جب محبت آ جاتی ہے نا دل میں تو انسان دینا چاہتا ہے، گھر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اولاد کی قربانیوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کسی طریقے سے میرا مولا بچ جائے۔ جانتے تھے کہ مولا بھی نہیں بچیں گے، اس کے باوجود مولا کے چاہنے والے کیسے کیسے تھے۔ اذان محترم، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے انشاءاللہ پیش کرتے ہوئے۔ آج مجھ سے فرمائش بھی کی گئی مولا علی اصغر کے مصائب، حالانکہ بہت کلیجہ چاہیے ان مصائب کو پڑھنے کے لیے بھی اور واقعی سننے کے لیے بھی۔ کسی نے آغا بشیر نجفی سے ایک سوال کر لیا کہ آغا جب ہمارے گاؤں میں زری نکلتی ہے، تابوت نکلتا ہے تو برداشت نہیں کرتے، اتنا روتے ہیں، ماتم اتنا کرتے ہیں، یہاں آ کے ہم فزیکلی زری کو دیکھتے ہیں پھر بھی کیسے صبر آ جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب کوئی حسین کا چاہنے والا حسین کی زری کے پاس آتا ہے تو جناب سیدہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے، ورنہ وہ دیکھ کے مر جاتا۔ جتنے بھی آتے واپس زندہ نہیں جاتے، تو اسے صبر ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا کلیجہ ہے شہزادی کا کہ ہمیں بچا لیتی ہے۔ کیا گزرا ہوگا شہزادی کے دل پہ جب حسین کو زخمی دیکھ رہے تھے۔ ایک عزادار حسین تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، اور جو کچھ اس کی فصل سے وہ کماتا ڈیوائیڈ کرتا، آدھا امام کے لیے محرم کروں گا، آدھے میں اپنی زندگی گزارتا۔ ایک سال قحط پڑ گیا، کمائی نہیں ہوئی، پیسے ہاتھ میں نہیں تھے، رونے لگا۔ بیوی اچھی تھی، کہنے لگی کیوں روتے ہو؟ کہا کہ کچھ پیسے نہیں ہیں تبرک لانے کے لیے، ہر سال میری شہزادی میرے گھر مہمان بن کے آتی ہے، میں حسین کو مہمان ٹھہراتا ہوں، عزادار میرے گھر پہ آتے ہیں، اس سال میں کیسے کروں، کیا کروں؟ کہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ گھر کے سامان بیچ دو، تبرک میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ مرتبہ کہا ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے، لیکن پھر کیسے گزاریں گے زندگی؟ اللہ مالک ہے۔ گھر کے سامان بیچ کے، اثاثہ بیچ کے تبرک میں کمی نہیں کیا۔ اس سال بھی محرم ہو گیا، اگلے سال تک بھی بارش نہیں ہوئی، پھر پریشان ہو کے رونے لگا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہ اب تو گھر میں سامان بھی نہیں ہے، اس سال کیسے محرم کروں؟ کہ ایک دولت ہمارے پاس ہے آپ بھول رہے ہیں۔ کہ وہ کیا؟ ہمارے 2 بچوں کو بھیج دو۔ کہتا تو ماں ہے، کیسی بات کر رہے؟ کہ میں ماں ہوں لیکن مجھے میرے بچے اصغر اور اکبر سے زیادہ عزیز نہیں ہے، اور محمد سے زیادہ عزیز نہیں ہے، لے جاؤ بھیج دو۔ کہا دیکھو بعد میں اگر یاد کر کے روئے گی تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ کہا نہیں روؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ بچے جانے لگے، ماں کا دل تڑپا، بلایا آؤ، آخری مرتبہ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ جس ماں کو پتہ چل جائے اس کے بعد میں میرے بچے کو نہیں دیکھوں گی، اس کے لیے وہ لمحہ قیامت کا لمحہ ہوتا ہے۔ سینے سے لگا کے بہت روئی، کہ اس وقت رونے سے مت روکنا مجھے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، آخری موقع ہے، رو لے جتنا رونا ہے، لیکن کل سے یاد کر کے پھر بچوں کو نہیں رونا۔ کہا نہیں روؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ماں نے سینے سے لگا کے خوب رو کے کہا کہ بیٹا اگر ہماری یاد آئے تو صبر کر لینا۔ بچے تیار ہو گئے۔ کہا دیکھو تمہیں بیچا جا رہا ہے امام حسین کے بچوں کے لیے، لہذا کبھی یہ مت سوچنا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ بچے سمجھدار تھے۔ کہا ٹھیک ہے اماں، ہم کبھی آپ پہ الزام نہیں دیں گے۔ کہا مجھے یاد بھی نہ کرنا۔ کہا نہیں کریں گے اماں۔ اب بچے چلے، باپ لے کے بازار میں پہنچا، دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان آ کے پوچھا یہ بچے بیچنے لائے ہو؟ کہا ہاں۔ کتنے کے؟ کہ اتنا دے دو کہ تبرک حسین کا انتظام ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ ایک سونے کی اشرفیوں کی تھیلی سامنے رکھی، کہ یہ تو زیادہ قیمت ہے۔ کہ تمہیں نہیں پتہ ان بچوں کی قیمت کیا ہے، تمہیں نہیں پتہ، میں ٹہر ٹہر کے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کھل کے رو سکیں۔
اب اس سے اس نے تبرک خریدا پورے محرم کا، واپس آیا، جہاں خلوص ایسا ہو تو مجلس کیسی ہوگی؟ بہترین مجلس ہوئی، خوب گریا ہوا، مصائب خوب ہوئے، یہاں تک کہ سب روتے روتے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ سب تو چلے گئے لیکن ایک بی بی کی رونے کی آواز اندر سے آ رہی، پریشان ہو گیا، یہ کون بی بی اندر سے رو رہی؟ جا کے دیکھا اس کی بیوی تھی جو رو رہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے بچے، میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا ان کو یاد کر کے نہیں روئے گی، خدا کی قسم میں ان کو یاد کر کے نہیں روتی۔ کہا پھر یہ رونا کیسا؟ کہا مجھے غم اس کا نہیں ہے کہ بچے بک گئے، غم اس کا ہے کہ 2 عزادار کم ہو گئے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ماتم کے حلقے کے بیچ میں کھڑے ہو کے یا حسین کر کے ماتم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ باپ نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، اب وہ چھوٹے عزادار نہیں رہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، کسی نے دق الباب کیا، اس نے جا کے دروازہ کھولا، وہی نوجوان یہ بچے واپس کر رہا ہے۔ کہا کہ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو آپ نے دیے تھے۔ کہ ہم پیسے لینے نہیں آئے ہیں، ہم دینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے غائب۔ اب ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بچوں سے پوچھا ماجرا کیا ہوا؟ کہ بابا ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ یہ ہمیں لے کے ایک ایسے محل میں گئے جس پہ کالے پردے لگے ہوئے تھے، کالے علم کھڑے ہوئے تھے، اور ایک بی بی سیاہ تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، بالوں کو کھول کے رو رہی تھی۔ اس وقت یہ نوجوان ہمیں لے کے گیا، ماں یہ بچے ہماری محبت میں بک گئے۔ اس بی بی نے بلا کے اپنے سینے سے لگا کے کہا بچوں اگر تمہاری ماں یاد آئے ہمارے سینے سے لگ جانا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اتنے میں پھر وہ نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا ماں ان کی ماں ان کو یاد کر کے روتی ہے، اسے اس بات کا غم نہیں ہے کہ بچے بک گئے، بلکہ غم اس بات کا ہے 2 عزادار کم ہو گئے۔ یہ سننا تھا، وہ بی بی تخت سے کھڑی ہو گئی، جلدی لے جاؤ، فاطمہ کو برداشت نہیں کہ عزادار کم ہو جائے۔ ماشاءاللہ مجلس تو واقعی تمام ہوگی، آپ نے خوب گریہ کیا، لیکن ابھی آمادہ کر لیجئے، اس لیے کہ جتنا رو کم ہے، جتنا رو کم ہے۔ اپنی مصیبتوں کو یاد کر کے اللہ سے دعا مانگنا کہ کربلا کے مصائب کے صدقے میں آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کی بلائیں دور ہو جائیں۔ عزیزان محترم، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ مجھے تو وہ بچہ یاد آتا ہے جس کا نام علی اصغر تھا، جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ ایک مرتبہ ننھے سے بچے نے جھولے سے گرایا، ماں چلا کے روئی، حسین دوڑ کے آئے، رباب کیا ہوا رباب؟ کہ یہ بچہ جنگ کے لیے جانا چاہتا ہے، ابھی یہ 6 مہینے کا ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا، تو اچھا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، شاید پانی کا انتظام ہو جائے۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے تھے، ماں نے کہا رک جائیے مولا۔ اچھا ایک بات دیکھیے، آپ کے گھروں میں بچے ہیں، کبھی آپ اپنے بچے کو لے جانا چاہیں تو اس کی ماں ایسے لے جانے نہیں دے گی کہ ذرا رک جاؤ میں تیار کر دیتی ہوں۔ اس ماں نے بھی وہی کیا، کہا کہ مولا ایک بار مجھے واپس کر دیجئے، میں ذرا اسے تیار کر کے لاتی ہوں۔ اندر لے کے گئی، کپڑے بدلے، آنکھوں میں سرما لگایا، اس کے بعد لا کے حسین کے ہاتھ میں دیا۔ حسین آگے بڑھنا چاہتے، ماں نے کہا بس آخری مرتبہ سینے سے لگاؤں گی، اس لیے کہ جو گیا واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے آگے بڑھ کے بچے کو واپس کیا۔ اب بچے کے کان میں پتہ نہیں رباب نے کیا کہا، بچے کا چہرہ سرخ ہو گیا، مٹھیاں بھیج گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ رباب کیا کہہ دیا؟ تو میں نے اتنا کہا کہ صبح سے جو گیا شہید ہوا تو رویا نہیں۔ تو چھوٹا بچہ ہے، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو روتے، اگر تو رو دے گا تو دنیا میرے دودھ کو تانا دے گی، لہذا میری دودھ کی لاج رکھ لینا۔ یہی وجہ ہے جب تیر اصغر کے لگا، اصغر روئے نہیں بلکہ ماں کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں اور دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ یہاں پہ رک کے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب حرملہ نے تیر چھوڑنا چاہا نا، 2 روایتیں ملتی ہیں۔ حرملہ تیر جوڑتا، ہاتھ کپ کپاتے، تیر گر جاتا، دوبارہ جوڑتا، پھر گرتا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا حرملہ؟ تو پہلی روایت کیا ہے؟ جب میں تیر چھوڑنا چاہتا ہوں رسول اللہ چلے آتے ہیں۔
اے حرملہ بچہ پیاسا ہے، اسے نہ مارنا، تو میرا ہاتھ سے تیر چھوٹ جاتا ہے۔ دوبارہ جوڑا تو علی مرتضیٰ آ گئے، پھر حسن مصطفیٰ۔ دوسری روایت سن سکیں گے آپ، کلیجہ پھٹ جائے گا سن کے۔ حرملہ کہتا ہے کہ جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں، حسین کے ٹھیک پیچھے خیمہ ہے، اس کا پردہ ہلنے لگتا ہے، شاید بچے کی ماں کہتی حرملہ میرا بچہ پیاسا ہے۔ بہرحال تیر چلا، علی اصغر دنیا سے گزر گئے، حسین لے کے 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، یہاں تک کہ حسین نے گنج شہیدہ میں ایک قبر کھودنے کے بعد اس میں ننھے سے اصغر کو گاڑ دیا، گاڑ کے کھڑے ہو گئے۔ جب اس کے بعد سب شہید ہو گئے، اس وقت حکم ہوا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے۔ اس وقت جیسے سپاہی چلے تو ایک مرتبہ زینب کو یاد آ گیا، بابا نے کہا تھا جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہو اس وقت کہنا حارث چلے آ، تو ایک شیر آئے گا آ کے مدد کرے گا۔ زینب کہتی ہے میں نے دیکھا ایک ایک شہید کو لوگ ان کے قبیلے کے لیتے چلے جا رہے، ایک لاشا ہے جو پڑا ہوا ہے، اس کا لے جانے والا کوئی نہیں ہے، وہ میرے بھیا کا لاشا ہے۔ میں نے فضہ کو بلایا، جا فضہ حارث کو آواز دے۔ حارث کو آواز دی تو ایک شیر چلا آ کے حسین کے گول گھومتا رہا، سپاہی پیچھے ہٹ گئے، لیکن کب تک؟ جب تک شیر موجود تھا۔ جب شیر چلا گیا حسین کی لاش کو بھی پامال کیا گیا۔ اب اس کے بعد کہا گردنوں کو کاٹی جائے، اب اس کے بعد دیکھا سارے گردن کٹ گئی، لیکن ایک بچے کی گردن کیسے کٹے؟ اصغر کی میت نہ ملی، کسی نے کہا اصغر کو حسین نے دفن کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ شمر ملون نے حکم دیا ایک ایک جگہ نیزے مار کے دیکھو، ماں دیکھ رہی ہے، ماں کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا نیزہ زمین میں پیوست ہوا، کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ اب جو نیزہ نکالا گیا، ننھا سا بچہ علی اصغر نیزے کی نوک پہ، ماں کے سامنے بچے کا گلا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بخزائے تسلیما لامر مولا اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمۃ تفاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین انت قدیم الاحسان واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، مجھے جناب علی اصغر کا واسطہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار تجھے بیمار امام کا واسطہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، امام کے چاہنے والوں میں ہمیں شمار فرما، اور ہم سب کو امام کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جلد سے جلد امام کا ظہور ہو جائے۔ اب اپنی اپنی دعاؤں کو اپنے دلوں میں لے کے ہاتھوں کو بلند کریں، بآواز بلند، بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض ماتم حسین۔